ہم نے پچھلی ویڈیو میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا۔ آئیے اس ویڈیو میں بھی کچھ آگے کا حصہ سنتے ہیں۔ اس واقعہ کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو سب اپنے ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگیں، واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں۔ اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے۔ اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کر دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے، جس کو عزیز مصر کہتے ہیں، اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قید پڑے گا، اور جب پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔